چلتے ہیں اگلی آیات مبارکہ کی طرف۔ اگلی آیات مبارکہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی زبانی ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات قرآن پاک کی پاک زبانی کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، دوستی کا ہاتھ ان کے ساتھ بڑھائے گا، دوستی کے تعلق ان سے قائم کرے گا، تو وہ انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں، قرآن والوں سے نہیں، ایمان والوں سے نہیں، نبی والوں سے نہیں، صحابہ والوں سے نہیں، کس سے ہے؟ وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت اور قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، تنگ آ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا میرے دل میں کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے دوست تو بہت ہیں، یہودیوں میں دوست تو بہت ہیں، بڑی بڑی شان و شوکت والے ہیں، بڑے بڑے روپیوں والے ہیں، بڑے بڑے محلات والے ہیں، بڑے بڑے باغات والے ہیں، لیکن اب میں ان سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیوں تنگ آ گیا ہوں؟ کہ جب سے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اپنا گھر کیا، اس کے بعد کسی دوسرے کی محبت کی گنجائش میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق تھا نا۔ بات کرنے کا طرز عمل سنیں اس کا، کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے، اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منافق کو جانتے تھے نا، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کفار سے دوستی موادات کا شرعی حکم اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موادات یعنی کہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم رکھنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعہ میں ہوا ہو، چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ،
یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اب بھی دیکھ لیں جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، آپ سے کوئی بات چھپی نہیں، آپ کو سب معلوم ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو اب دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، یہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا اس چیز کا۔ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں۔ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، یعنی کہ کافر کوئی بھی ہو، اگر ان کے ہزاروں ہاں بھی اختلاف ہوں، آپس کے اندر دشمنیاں ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ملت ہے، لہٰذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے، اور جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی اسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت اور دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ ماننے لگ گئے اور اپنا ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگانے لگ گئے اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔